والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کا مہینہ پورے عروج پہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ کریم کی جو رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں رمضان کے مہینے میں وہ ساری کی ساری سمٹتی جا رہی ہیں. اور نہ جانے ہم نے اللہ کریم کو راضی کیا یا نہ کیا، اپنے گناہوں کی بخشش کروائی یا نہ کروائی، شاید ہماری زندگی سے یوں ہی گزرتا جا رہا ہے. مگر جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کی 20 سالہ زندگی یا 50 سالہ زندگی میں جتنے بھی کیے ہوئے گناہ ہیں وہ آپ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں. یعنی آپ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آپ صرف معافی طلب کرتے، مگر آپ معافی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلوا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان بھی لے آیا، پکی سچی توبہ بھی کر دی کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، وآمنا وعمل عملا صالحا اور پھر اس نے عمل بھی کیا اپنی پکی سچی توبہ کر کے، اس پہ کاربند رہا، پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے. اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ اللہ کہہ رہا ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ کہتا ہے میری ذات تو بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. نہ جانے کتنے ہی لوگ ابھی سے دماغ میں سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان اختتام پذیر ہو رہا ہے، کاروبار کھلنا ہے، یا میں نے اپنی جاب پہ جو بھی کام کرنا ہے، اب میں نے وہ جو نقصان ہوا میرے رمضان میں وہ میں نے کیسے پورا کرنا ہے. یہ ساری انسان باتیں سوچ رہا ہوگا، مگر اس کی زندگی سے آرام سے رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ابھی بھی وقت ہے، آجا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. نیکیوں میں اللہ کریم کہہ رہا بدلنے کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ عطا کر دوں گا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں، وہ پنجابی کی مثال ہے کہ یہ جا کر بڑا میٹھا اگلا کس لکھا. ہم ہر برا کام، غلط کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیے جا رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخرت میں بھی جا کے مولا کریم کو منہ دکھانا ہے، اللہ کریم کے آگے پیش ہونا ہے. بدکار وہ اپنی بدکاری سے نہیں رک رہا، چور اپنی چوری سے نہیں رک رہا، گناہ کبیرہ صغیرہ کرنے والا اپنے گناہوں سے نہیں باز آ رہا. حالانکہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان. ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، زوردار دھماکہ ہوا، آواز آئی. یہ دیکھیے گا جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہے نا وہ کیسے سوچتے ہیں. زوردار دھماکہ ہوا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے اللہ کریم نے جہنم کے کڑے کے اندر ایک پتھر رکھا تھا، آگ جا کے اس کی تہہ میں پہنچی.
اللہ کریم نے 1000 سال تک جہنم کو جلایا، اس کا رنگ سفید تھا، پھر 1000 سال تک جلایا، لال ہو گیا، پھر اللہ کریم نے 1000 سال تک پھر جلایا، وہ آگ جلتی جلتی سیاہ ہو گئی۔ اتنا آخرت میں عذاب ہے جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں، اپنی آل اولاد کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری آل اولاد نے تو ہمیں پل بھر میں چھوڑ کے آ جانا ہے، کسی نے یاد بھی نہیں رکھنا، نہ جانے پھر کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا نہ کرے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب جو تم نے گناہ کر دیے ہیں نا، اب گناہ کر کے اس پہ پکی سچی توبہ کر لی ہے اور مولا کریم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے لگا ہے، تو اللہ کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب تو نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، باز آ گیا، رک گیا، شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو اللہ کریم کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ کریم کہتا ہے قریب ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے دودھ شہد کی نہریں چلتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اللہ کریم نے کہا کہ اس دن میں اس شخص کو بھی رسوا نہیں کروں گا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری نبی کی بات کو مانا، میرے قرآن کو مانا، پکی سچی توبہ کی، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوایا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ایک نور چھوڑوں گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، کام نہ پڑ جائے، اللہ کو ہر چیز پر قادر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے افضل ترین انسان اور معصوم علیہ خطا تھے، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا، 100 بار اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرتے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی اتنا استغفار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا کان آپ کا شکورا عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج گناہ پہ گناہ ہو رہے، معافی طلب نہیں ہو رہی، معافی نہیں مانگی جا رہی، دوسروں کے حقوق کھائے جا رہے۔ کیا ہے ابھی جوانی ہے، بازوؤں میں جان ہے، ابھی میں اس کا حق بھی چھین لوں گا، اسے بھی میں تھپڑ لگا دوں گا، اسے بھی ظلم کر دوں گا، اس کے ساتھ بھی یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ تو ختم ہی ہو جائے گی نا آخر ایک دن۔ جن لوگوں کو آخرت کی پرواہ تھی نا کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ہمارا کیا بنے گا، ان لوگوں نے توبہ کی اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماعز بن مالک جو ہے اللہ کے نبی کا صحابی ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی کیسے غلطی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا ماعز، جا کے نا استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اپنا منہ بھی پھیر دیا، ماعز کی دوسری طرف سے پھر اٹھ کے آ گئے، اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جا کے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، کیونکہ خالدین فیہا ابدا، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جہنم میں گیا تو ہمیشہ کے لیے، جنت میں گیا تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر بائیں طرف سے اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے بارے میں سوچیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا چلا جا کے اللہ کریم سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ کریم نے بھی انسان کو معاف کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہیلے بہانوں سے اللہ کریم معاف کرتا ہے۔ یہاں پہ تو فجر کی نماز پڑھنے آیا، رات کو جانے میں کتنے گناہ کیے سوتے ہوئے، یا
جاگتے ہوئے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی. فجر کی نماز پڑھنے آیا, وضو کیا, ہاتھوں کے, زبان کے, منہ کے, آنکھوں کے گناہ پاک کر دیا اللہ کریم نے, دھو دیے تیرے وضو کی وجہ سے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ کہتا ہے میں تیرے نیکیوں کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. پھر تو ظہر کے وقت آیا, فجر سے لے کے اٹھا, کاروبار معیشت تجارت میں پڑ گیا, لوگوں سے لین دین, ساری باتیں, چھوٹی چھوٹی گناہ اللہ کریم تیری نیکیوں سے معاف کی جائے. بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اب یہ صحابی جو ہے اللہ کے نبی کے پاس پھر آئے, آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی طاہر نہیں, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا جب ماعز اتنا اصرار ہی کر رہا ہے تو ماعز کی بات ہی سن لیتے ہیں. سنا, کہا اللہ کے نبی میرے سے نہ ایک غلطی ہوگی, بدکاری ہوگی ہے, تو مجھے جو ہے نا میرا ازالہ کیجیے, میرے بارے میں سوچیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کا منہ سونگو, کہیں شراب تو نہیں پی رکھی, کہیں یہ دیوانہ پن تو نہیں آ گیا اس کے دماغ میں. تو سونگا گیا, ساری جانچ پڑتال ہوئی, بتایا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے, اللہ کے نبی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پھر اسے سنسار کرو. اب جب سنسار کر دیا گیا, اس شخص نے, صحابی نے اپنی جان کو اللہ کریم کے آگے جب استغفار کے لیے پیش کیا, پتھر کھائے, مار کھائی, اپنے آپ سے, اپنے جسم سے لہو نکلوایا, اپنی روح کو نکلوایا, تو صبح ہوئی, اگلا دن ہوا, صحابہ کرام میں دو گروہ بنے. ایک نے کہا ماعز نے بڑا غلط کام کیا, ہلاک ہو گیا. دوسرے نے کہا نہیں, ماعز نے استغفار کر دی, بڑا اچھا کام. اللہ کے نبی نے آ کے کہا کہ ماعز نے ایسی استغفار کی ہے کہ وہ ایک امت پر یا ایک گروہ پر تقسیم کر دی جائے تو وہ ساری کی ساری معاف ہو جائے. وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کریم کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے نا, پھر وہ آتا ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, ثم یستغفر اللہ غفور رحیم, وہ اللہ کریم کو معاف کرنے والا. اللہ کریم بڑا غفور رحیم ہے, بڑا ہماری سوچ, ہمارے گمان فہم سے, ہمارے تصورات سے کہیں زیادہ وہ اللہ کریم غفور رحیم ہے. ہم تو یوں ہی ناراض ہو جاتے ہیں نا اللہ کریم سے کہ کوئی چیز لے لی اللہ کریم نے, ہم ناراض ہو گئے. میں بھی اتنی نمازیں پڑھتا تھا, اللہ کا نیک گزار بندہ تھا, اللہ کریم نے میرے ساتھ ہی نہیں کرنا تھا, حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی اللہ کریم سے, اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے چاہیے, مگر اللہ کریم نے لے لی. یہ کیا دوستی ہوئی میرے اللہ کے ساتھ, میں تو اتنی محبت کرتا تھا, اتنا پیار کرتا تھا, ساری نمازیں پڑھتا تھا, اپنی اولاد کو بھی نیکوکار بنا رہا تھا, مگر یہ شدید ضرورت تھی مجھے اس چیز کی, مگر اللہ کریم نے نہیں, اللہ کریم نے مجھ سے چھین لی. اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اللہ کریم تیری سوچ سے کہیں زیادہ آگے تیرے لیے بہتر سوچتا ہے. تجھے آنکھوں کی ضرورت تھی, کہیں اس نے بڑی یا چھوٹی تو نہیں کر دی, تیرے ہاتھوں کو برابر رکھا, بڑا چھوٹا تو نہیں کر دیا. اللہ کریم نے کہا ہے انسان تیری سوچ چھوٹی ہے, تیری فکر چھوٹی ہے, حالانکہ جو چیز وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, اور جو چیز نقصان دہ تھی اسے اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا وہ تیرے لیے بہتر تھی. اللہ کریم انسان کے لیے بہت زیادہ بہتر سوچتا ہے. اللہ کریم ہیلے مارنے ڈھونڈتا ہے, کسی طرح میرا بندہ میرے پاس آئے, بخشش طلب کرے, میں اسے معاف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا تو ساری زندگی چوری چکاری, زناکاری, بدکاریاں اور ڈاکے اور لوگوں کی رازنیاں کرنیاں, لوگوں کو تنگ کرنا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں, سارے گناہ زندگی بھر کے اس نے کر لیے. مرنے لگا نا, اپنی اولاد کو اکٹھا کیا. آخر فکر تو ہوتی ہے نا کہ جس نے پیدا کیا اسے منہ بھی دکھانا ہے, لوارث تو ہے نہیں ہم,
یا اس بادشاہ کی سلطنت سے ہم یوں ہی نکل جائیں گے؟ فکر نہ ہوئی کہ اب تو میرے بازوں سے جان نکل گئی، بستر پہ ہاتھ پڑا ہوں، موت تو آنی آنی۔ بچوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، مجھے جلا کے میری راکھ کو پیس کے باریک کر کے نا اسے 3 حصوں میں کاٹ دیا۔ اب یہ انسان ہے، اس کی سوچ ہے، مگر مولا کریم کا احسان اور اس کی نعمت اور اس کا نظر کرم دیکھے گا کہ اس شخص نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مجھے جلا کے نا میری راکھ کے 3 حصے کرنے، ایک صحرا میں چھوڑ دینا، ہوائیں آئے گی لے کے چلے جائے گی، ایک سمندر میں بہا دینا، ایک ہواؤں میں چھوڑ دینا، میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مجھے کون اکٹھا کر سکے؟ مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی میٹھی زبان سے، نبوت والی زبان سے، کہ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے گا اسے ذرا لاؤ نا، اللہ کریم کن فیکون کہتا ہے تو سارا چیز دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کریم اسے دوبارہ کھڑا کرے گا، پوچھے گا تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہ اللہ تیرے ڈر سے کرتا ہے، مجھے بڑا خوف آیا، اپنی ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا ہوں، تجھے ناراض کرتا رہا ہوں، اپنی اکڑ پن میں چلتا رہا ہوں، یوں ہی چلتا رہا ہوں کہ میں نے کسی کو جواب نہیں دینا۔ ہم بھی کسی کا کہاں کام کریں نا کسی کے ہاں تو وہ حساب لیتا ہے کیا کام کیا، مگر ہم نے کبھی زندگی میں یہ بات نہیں سوچی اس اللہ نے ہمیں جو 24 گھنٹے دیے اس 24 گھنٹوں میں اس کے لیے کتنے لگائے اور اپنے لیے کتنے لگائے اور گناہوں میں کتنے لگائے۔ جب اللہ کریم اسے کھڑا کر لے گا سامنے، اس سے پوچھے گا ایسا عمل کیوں کیا ہے، کہ کہے گا اللہ مجھے خوف آ گیا تھا، ڈر آ گیا تھا، اللہ میں کس طرح اپنا منہ تجھے دکھاؤں؟ اللہ کریم فرمائے گا تجھے یہ ڈر تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تو یوں بہانے ڈھونڈتا ہے معافی کے، مگر ہم ہی اتنے بے وفا ہے، ہماری بے وفائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر وہ اللہ کریم کی ذات ایسی ہے، اتنی با وفا ہے، اتنی با وفا ہے۔ اللہ کریم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کریم ہمیں اتنی زندگی دے جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اور قیامت تک اور جنت جانے تک، اور اللہ کریم کے آگے ہم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کریم، اللہ کی قسم ہم اس مالک کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں ہیلے بہانوں سے معاف کرتا ہے، میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اتنی سخت جہنم ہے، اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا کے جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اس کی بھی یہی داستان، گناہ کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے۔ ایک دن اس کی چچا زاد بہن آئی، بدکار کا ذہن گندا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور چوریاں ڈاکے بھی ساتھ کرنے والا۔ بہن کو ضرورت پڑی پیسوں کی، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، آئی آ کے کہنے لگی کہ میرے بچے نا بھوکے مر رہے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے پیسے دے دو۔ غلط آدمی کی غلط سوچ، کہتا پیسے تو میں تجھے دے دوں گا، مگر میری جو خواہش ہے، میری جو تمنا وہ تو پوری کر۔ اس عورت نے مجبوری کے عالم میں حامی بھری، مگر جب گناہ کے قریب یہ ابھی گناہ کیا نہیں، وہ بہت کانپ رہی ہے، ڈر لگ رہا اسے کہ میں نے اللہ کریم کے ہاتھ پیش ہونا ہے، گناہ کے ساتھ جاؤں گی، غلطی کے ساتھ جاؤں گی، ڈر رہی ہے۔ وہ کفر نامی شخص پوچھتا ہے تجھے ڈر کس کا لگ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تیسرا آدمی ہے ہی نہیں۔ اللہ کریم کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور گناہ گار یوں اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ناک پہ آ کے مکھی بیٹھی اور اڑ کے چلے گئی، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ نیک کار انسان کو، اچھے انسان کو اپنا گناہ محسوس ہوتا ہے، ہائے اللہ میں تجھے ناراض کر بیٹھا، مولا مجھے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، اپنی معافی طلب کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کفر نے
اور تم ڈر کیوں رہی ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کہنے لگی ہے کہ پھل تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، اب بھی اگر آپ میں نے تجھ سے کسی چیز کا سوال کیا ہے، تم نے پھر بھی برائی کا مطالبہ کیا ہے، تجھے تو کسی کا ڈر نہیں لگتا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس اللہ کو جواب دے۔ کیفل سوچ میں پڑ گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار اتنی عمر گزر گئی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، میرے ذہن میں آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے اسے بھی ناراض کیا، وہ اسے بھی راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، میرے ذہن میں خیال نہیں آ رہا یہ عورت ہو کے اتنا ڈر یہ ذات ہے۔ آج بھی وقت ہے، ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی وضو کیا، ابھی بیٹھ جا، سجدہ ریز ہو جا، سجدے میں اللہ کریم کے قریب انسان ہوتا ہے، اس سے معافی مانگ لے، اپنی توبہ کر لے، گناہوں پہ شرمسار ہو جا، شرمندہ ہو جا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کر۔ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، میں اللہ کریم معاف کرنے والا ہوں۔ تو نے پکی سچی توبہ کرنی، گناہوں میں شرمندہ ہو کے آ گیا ہے اور پکا ایمان رکھ لیا ہے کہ میں نے اللہ کریم سے معافی طلب کی ہے، میرے مولا کریم نے مجھے معاف کیا، اللہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا۔ آخری حدیث پیش کر کے، باتیں تو بہت لمبی ہیں، ذہن میں آتی جا رہی ہیں کہ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدلوا سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت اور اس کی نعمت اور اس کی نظر کرم کی آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا کہ اللہ کریم کبھی بیٹھ کے نا اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، اللہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ مجھے تو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کریم جب آزمانے پہ آتا ہے تو انسان اس کی آزمائش میں پورا نہیں کر سکتا، اسے کہے اللہ میں تیری آزمائش میں پورا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے، مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، تیرے دل میں کتنی مٹھاس، سکون اور اطمینان کرب پیدا ہوگا۔ یار جب اللہ کو انسان چھوڑ دیتا ہے نا، دنیا آخرت کی زینت اس کے مقدر میں نکلی رہا ہے، اور جب انسان اللہ کریم کا محمود ترین بندہ بنتا ہے، نیک بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، متقی بنتا ہے، اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، وہ رات کے اندھیروں سے نہیں ڈرتا، قبر میں بھی چلا جائے تو وہ نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے میں اللہ کریم کا بندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ جب سارے جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے، جنتی جنت کو چلے جائیں گے، ایک شخص ہوگا کہ اس کی نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوگا، اور وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور وہ جہنم میں بھی نہیں جا سکے گا، جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا سارے معاملات، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، بات کرے گا، اللہ دنیا میں سنا تھا تیرے نبی کی باتیں ہم تک پہنچی تھی، حدیثیں پہنچی تھی، اللہ سنا تھا تیری جنت بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، اللہ چل میں جنت میں نہیں جا سکتا، تھوڑا سا قریب ہی کر دے، مجھے جنت کی خوشبو آ جائے۔ اللہ کریم اسے کہے گا چل جنت کے قریب ہو جائے، درمیان میں جائے، جب درمیان میں جائے گا، جب اسے جنت کی ہوا کا جھونکا لگے گا، اللہ کریم سے کہے گا، دوبارہ سے بات کرے گا، اللہ سنا تھا تیری جنت بڑی حسین و جمیل ہے، اس کی خوشبو اسمیل میں نے کر لی ہے، مجھے آ گئی ہے، اتنی اچھی ہوگی، اللہ میں تیرے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، اللہ تو غفور رحیم ہے، مولا کریم مجھے اس جنت کے دروازے کے آگے کھڑا کر دے، اس کی دیوار کے ساتھ ہی کھڑا کر دے، میں اس کی خوشبو اور جنت کے نظارے دیکھ لوں، جو جنتی جنت میں ہے، جو لوگ نیکوکار، صالح کار، نمازی، متقی، دنیا میں استغفار کرنے والے، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے والے، رمضان کے مہینے میں اپنے روزے کو پختہ بنا کے، گناہوں سے بچ کے، اپنے روزے کو تگڑا بنا کے، اپنے گناہوں کو بخشوانے والے، رات کو قیام کرنے والے، اٹھ کے رونے والے، اللہ تیری جنت میں ہے، اللہ اس جنت کے قریب کر دے، میں تیری جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کہے گا
کہ نہیں، اگر میں نے تجھے جنت کے قریب کر دیا نا تو تو نے کہنا ہے کہ اللہ مجھے اب جنت میں ہی داخل کر دے، کہ نہیں 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 اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، اس کی دیوار کے ساتھ یا دروازے کے ساتھ کر دے۔ اللہ کے کہا چل، کیونکہ میرا مولا کریم جو ہے نا بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ الحمدللہ ہم اس مالک کے بندے ہیں اور ہم مواحد ہیں، الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ، الحمدللہ مواحد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اے انسان تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ لگتے ہو، اللہ کریم کہتا ہے مگر تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، تو نے میرے ساتھ شریک نہ بنائے ہو، دنیا میں میری عبادت بھی غیروں کی عبادت بھی نہ کی ہو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم نے کہا تیرے اتنے گناہ ہو آسمان سے لے کے زمین تک ہو اور پوری کائنات بھر کے تیرے گناہوں سے، میں مولا کریم پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا مگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اگر کسی سے ابھی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چانس ہے، اس کی جو حلق سے اس کی سانس کی آخری ڈور نکلنے سے پہلے اللہ کریم سے پکی سچی توبہ کر دے، اللہ کریم معاف کر دے گا، شرک کا گناہ بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ اللہ کریم سے کہے اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، میں قبروں پہ بھی گیا، بتوں کے آگے بھی، پتھروں کے آگے بھی اور درختوں کے آگے بھی جھکا، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، مجھے پتا تھا، پتا چل گیا، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اور ان اللہ قد حرم علیہ الجنہ، اللہ مجھے پتا چل گیا کہ مشرک پر جنت حرام ہے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اللہ تو سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہے مگر شرک نہیں معاف کر سکتا، اللہ مجھے پتا چل گیا، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کریم مجھے معاف کر دے، آئندہ سے نہیں کروں گا، اللہ کریم معاف کر دے گا، اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کر، جتنے مرضی گناہ لے آ میں تجھے معاف کر دوں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ مواحد ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں بڑا گناہ صغیر کبیرہ گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، آپ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا کو بھگت کے پا کے لے کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہے اللہ کریم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ انسان جنت کی دیوار کے ساتھ لگے گا، اندر کے نظارے کرے گا، دیکھے گا جنتی خوش ہے اور خوشیوں اور بہاروں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کریم سے پھر فریاد کرے گا، اللہ دنیا میں سنا تھا، قرآن بھی سنا تھا، اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیری نعمتیں ہماری سوچوں سے کم ہیں، ہمارے گمانوں سے کم ہیں، اللہ اگر تو مجھے اس جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم ہنسے گا، مسکرائے گا، اللہ کریم خوش ہوگے اور اللہ کریم کہیں گے جا چلا جا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کریم اپنے بندے کو یوں ہی اس طرح معاف کرتا ہے، اس طرح معاف کرتا ہے، بھول چوک میں خوشی کے عالم میں بھی تیرے سے غلطی ہو جائے وہ اللہ کریم بھی مسکرا دے گا۔ اللہ کریم کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہے سفر کر رہا، اس کی اونٹنی میں اس کا سارا ساز و سامان ہے، گم ہو گیا، تلاش کرتا رہا، کھانا پینا اس کا بستر سارا آرام کا ساری چیزیں عیش و آرام کی گم ہو گئی، آ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹا رہا، اٹھ کے دیکھا دوبارہ تو وہی سارا ساز و سامان پاس ہے، اور خوشی کے عالم میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کریم تو اس پہ بھی مسکرا دے، اللہ کریم اس طرح بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی ہماری سوچ سے آپ خود ہی، ہم جتنے آپ بڑے لوگ بیٹھے، کل کی بات ہم چھوٹے تھے، اتنا وقت نے دھکا لگایا، آج ہم یہاں پہنچ گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں، گھڑی کا سیل ہے، سیل میں انرجی ختم ہوئی، گھڑی رک گئی، ہماری سانسوں کی جو ڈور چل رہی ہے اتنی مقدار ہے، ختم ہوئی، ہم دنیا سے گئے، لوگوں نے ہمیں بلا دینا ہے۔ ابھی
عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، سیف اللہ تھا، اسد تھا، ابھی اس کے نام چینج ہو کے میت رکھ دیتے ہیں۔ اپنوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ رشتہ داروں کو جن کی خاطر یار میں داڑھی رکھ لوں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، میرے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، یہ رشتہ دار کیا کہیں گے، میں نمازی بن گیا، 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں۔ وہی رشتہ دار فون کر کے یہ بات کہیں گے کہ جنازے کا ٹائم کیا ہے، تاکہ ہم اس ٹائم تک پہنچے، پہلے نہ جائیں، ہمارا ٹائم نہ ضائع ہو جائے۔ اب تجھے جلدی سے لٹائیں گے، چھوڑائیں گے، تھوڑی سے وقت کے بعد آل اولاد دعا کرے گی، وہ بھی بھول جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، آخری بات کیے دیتا ہوں، ابھی وقت ہے، بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو کھلا لیں۔ ہمارے گناہ کم ہیں، مگر اس کی رحمت اللہ کریم کی ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رٹ جائے، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اللہ سے معافی لے کے اٹھے اسی رمضان میں، اور اپنی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا کے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 3 بار کہہ دینا اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، جنت بھی کہہ دیتی اللہ اس بندے کو جنت دے دے۔ جو شخص 3 مرتبہ کہہ دیتا اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے،